طاقت کے 48 قوانین کتاب سے 10 قوانین کی سمری پیش کی جا رہی ہے۔ قانون نمبر 1، اپنے سربراہ سے برتر نظر آنے کی کبھی کوشش نہ کریں۔ اپنے سے اوپر والوں کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں اور ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار ہرگز نہ کریں، ورنہ اس کا اثر منفی ہوگا اور آپ سے ان کو ہر وقت خطرے کا احساس ہوتا رہے گا، جس سے وہ آپ سے حسد کرنے لگیں گے اور آپ کو گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ قانون نمبر 2، دوستوں پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کریں اور دشمنوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا سیکھیں۔ اپنے دوستوں سے ہمیشہ محتاط رہیں، کیونکہ وہ آپ کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں اور کسی وقت بھی آپ سے دغا کر سکتے ہیں۔ حسد کا سب سے زیادہ خطرہ آپ کو آپ کے دوستوں سے ہے۔ 1000 دشمن انسان کو نہیں گرا سکتے، ایک منافق دوست انسان کو ہرا دیتا ہے۔ پاور کے کھیل میں کوئی دوست نہیں ہوتا اور دوست زیادہ آسانی سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوست کے بجائے دشمن کو اجرت پر رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ کا بھروسہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرے گا۔ قانون نمبر 3، جتنا ضروری ہے اس سے کم بولیں۔ جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو دراصل آپ اپنی شخصیت کو بے قیمت بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ جتنا بولتے چلے جائیں گے اتنی ہی چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی جائیں گی، اور اگر آپ کم بولیں گے تو اگرچہ معمولی بات بھی کریں گے تو لوگوں کو بہت اہم لگے گی۔ اس کے علاوہ خاموشی کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ آپ کی خاموشی کے خلا کو پر کرنے کے لیے سامنے والا بولتا چلا جاتا ہے اور بہت سے اہم رازوں سے انجانے میں پردہ اٹھا دیتا ہے۔ کم بولنا ہمیں لوگوں کی نظر میں پر اسرار اور باروب بناتا ہے۔ لوگ جتنا زیادہ بولتے ہیں وہ اتنا ہی اپنے متعلق دوسروں کو معلومات دیتے ہیں۔ زیادہ بولنا احمق لوگوں کی نشانی ہے۔ قانون نمبر 4، کچھ کر کے دکھائیں، صرف باتوں سے کامیابی حاصل نہ کریں۔ بربادی ناکامی سے نہیں بلکہ ناکامیوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے ہوتی ہے، لہٰذا انداز بدل بدل کر کوشش جاری رکھیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ مقدر کا دروازہ ہمیشہ پہلی دستک پر کھل جائے۔ ہر کامیابی کی مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کامیابی پر آپ کے خلاف لازماً غضب اور حسد کا ایک طوفان آپ کے مخالفین کی طرف سے کھڑا ہوگا۔ خالی الفاظ کی جنگیں جیت کر آپ اپنے مخالفین کو مزید کینہ روی پر مجبور کر سکتے ہیں۔ کچھ کر کے دکھائیں، وہ بادل بنے جو برستے ہوں، گرجتے نہیں۔ قانون نمبر 5، کامیاب لوگوں کے ساتھ رہیں۔ ناکامیوں میں گھرے لوگوں کی صحبت آپ کی قسمت کو بھی خراب کر سکتی ہے۔ انسان ہمیشہ صحبت سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ دولت مند لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ بھی دولت مند ہو جاتے ہیں۔ آپ دانشوروں میں بیٹھتے ہیں تو دانشور، عالم اور فاضل ہو جاتے ہیں، اور آپ کامیاب لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو آپ بھی آہستہ آہستہ کامیاب ہونے لگتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ناکام لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی کشتی کو بھی بھنور میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وہ دانشور جن کا زیادہ وقت جاہلوں میں گزرتا ہے وہ بھی بہت جلد ان لوگوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنا زیادہ وقت کامیاب لوگوں کے درمیان گزارنا شروع کر دیں۔ ان کی کامیابی کا اثر آہستہ آہستہ تمہارے اوپر بھی ظاہر ہونے لگے گا۔ قانون نمبر 6، لوگوں سے مدد مانگتے ہوئے منت نہ کریں، بلکہ ان سے مانگنے کے لیے انہی کا فائدہ دکھائیں۔ اگر آپ کو کسی سے مدد لینی ہو تو اسے احسانات یاد دلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ اپنا فائدہ دیکھ کر قدم بڑھاتے ہیں۔ اس کی بجائے آپ اسے کچھ ایسی چیزیں دکھائیں جس میں اسے آپ کا کام کرنے سے اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو، اور اس وقت آپ کو اپنی بات میں سارا زور اسے حاصل ہونے والے فائدوں کا بیان کرنے میں لگانا ہے۔ اگر آپ کا انداز کامیاب رہا تو آپ کا کام خوب شوق سے کرے گا۔ قانون نمبر 7، نظروں سے اوجھل ہو کر اپنی اہمیت اور وقار بڑھانا ایک فن ہے، اسے سیکھیں۔ اگر مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ عام ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جتنا آپ لوگوں کے لیے دستیاب رہیں گے اور جتنا وہ آپ کی باتوں کو سنتے رہیں گے، اتنی ہی آپ کی اہمیت ان کے دلوں سے کم ہوتی رہے گی۔ لوگ آپ کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیں گے، لہٰذا جیسے ہی لوگوں کے ذہنوں میں آپ کے بارے میں ایک اچھی رائے قائم ہو جائے تو لوگوں کی نظر سے کچھ عرصے کے لیے اوجھل ہونا آپ کی طاقت اور قدر میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ کو یہ سیکھنا ہوگا اپنی قیمت بڑھانے کے لیے منظر نامے سے کب غائب ہونا ہے۔ قانون نمبر 8، اپنے مد مقابل کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کسی غیر مقصود کو نشانہ بنانے کی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ دنیا مختلف قسم کے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کی حکمت عملی سب پر ایک طرح سے کام نہیں کرتی۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں
کہ ہر کوئی آپ کا وار آپ کے ہی انداز میں پلٹائے گا۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ نے کسی قسم کا بھی نقصان پہنچایا تو اپنی ساری زندگی آپ سے انتقام لینے میں صرف کر دیں گے۔ ایسے لوگ بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے ہوتے ہیں، اس لیے اپنا شکار اور مخالف سوچ سمجھ کر چنیں تاکہ غلطی سے آپ سانپ کے بل میں ہاتھ نہ ڈال بیٹھیں۔ کہیں کسی ایسے انسان سے دشمنی مول نہ لے لیں جو آپ کی انرجی اور وقت دونوں برباد کر دے اور آپ کی زندگی اجیرن کر دے۔ قانون نمبر 9، اپنے شکار کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ بے وقوف ظاہر کریں۔ کوئی آدمی بے وقوف شخص کے طور پر ظاہر ہونا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ مقاصد بے وقوف اور سادہ مزاج نظر آ کر حاصل کیے جاتے ہیں۔ اصل ہوشیاری یہی ہے کہ آپ اپنے مدِ مقابل کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ اس سے چالاکی میں کمتر ہیں اور وہ صرف چالاک نہیں بلکہ چالاکی اور ہوشیاری میں آپ سے بڑھ کر ہے۔ جب آپ دوسروں کو محسوس کروائیں کہ وہ آپ سے زیادہ ذہین ہیں تو انہیں آپ کا خوف نہیں رہتا اور وہ کبھی آپ کے چھپے ارادے نہیں جان سکتے، کیونکہ آپ کی بے وقوفی انہیں پرسکون کر دے گی اور اس کے لیے آپ کے اگلے اقدام کا حساب کتاب رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ قانون نمبر 10، ہار ماننے کے فن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ہار کو جیت میں بدلیں۔ جب آپ اپنے مقابل سے کمتر اور کمزور ہوں تو آپ کی عزت نفس آپ کو ہار نہ ماننے پر مجبور کر دے گی، لیکن یہ وقت جارحیت کا نہیں ہوتا۔ ہار کا یقین ہو جانے کے بعد ہار مان لیں۔ جب آپ کمزور ہوں تو طاقتور کے آگے ہتھیار ڈال دینا سب سے بہترین ہتھیار ہوتا ہے۔ ہار مان لینا آپ کو وقت دیتا ہے، اپنی انرجی دوبارہ بڑھانے کی ہمت دیتا ہے، اس لیے ہار مان لینے کو طاقت کے حصول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ہار نہیں مانتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقابل کو مکمل جیت اور اپنی جڑوں کو سرے سے ختم کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ آپ کو ہتھیار ڈال کر اپنی طاقت کو واپس حاصل کرنے کا موقع بنانا پڑے گا، پھر ہی آپ حقیقت میں دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ خدا حافظ۔